آر پی چیف صاحب سے میں یہی مطالبہ کرتا ہوں کہ جب وہ خواتین کی عزت کی بات کرتا ہے، خواتین کی وقار کی بات کرتا ہے، مسلم وومن کی ڈگنیٹی کی بات کرتا ہے، اس کی ریسپیکٹ کی بات کرتا ہے، تو ڈاکٹر عافیہ بھی ایک پاکستانی خاتون ہے. ڈاکٹر عافیہ بھی حافظ قرآن ہے. ڈاکٹر عافیہ وہ خاتون ہیں جو قابل فخر پاکستانی ہیں، جنہیں آسانی سے امریکن سٹیزن شپ مل سکتی تھی، لیکن انہوں نے پاکستان کی خاطر امریکی شہریت نہیں لی. تو اس کے آر بی چیف صاحب، جب آپ مسلم ویمن کی ڈگنیٹی کی، ریسپیکٹ کی، احترام کی، عزت و وقار کی بات کرتے ہیں، تو پاکستان کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ بھی ایک پاکستانی خاتون ہے، اس کے لیے بھی کردار ادا کرو. یہ پاکستان کی ریاست، پاکستان کی تاریخ، پاکستان کے دامن پر ایک سیاہ بدنما داغ ہے، اس کو دو، اور اس قوم کی مظلوم بے گناہ بیٹی کو امریکی جیل سے رہا کر کے پاکستان لا. ڈاکٹر عافیہ کے حوالے سے منظم طور پر جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا. مثلا یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ وہ امریکی شہری ہے. وہ امریکی شہری نہیں ہے. امریکن سٹیزن شپ ایک پبلک ریکارڈ ہے، وہ انٹرنیٹ پہ دستیاب ہے. وہ کوئی امریکی شہری نہیں ہے. اس نے امریکہ کا کوئی گرین کارڈ تک نہیں لیا. وہ پاکستانی شہری ہے اور اسے کراچی سے اغوا کیا گیا، افغانستان لے جایا گیا. یہ انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی ہے. افغانستان سے امریکہ منتقلی انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی ہے، پاکستانی لاز کی خلاف ورزی ہے. تو ایک یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ وہ امریکن شہری ہے. میں چیلنج کرتا ہوں ڈاکٹر عافیہ پراؤڈ پاکستانی ہے، قابل فخر پاکستانی ہے. وہ کسی بھی صورت میں امریکی شہری نہیں ہے. نمبر 2، اس کا القاعدہ کے ساتھ تعلق ہے، اور جب ان کو گرفتار کیا گیا، کہا گیا یہ ٹیرر کی ماتحری ہے، یہ القاعدہ موم ہے. وہ نہ القاعدہ موم ہے اور نہ ٹیرر ماتحری ہے. وہ ایک بے گناہ پاکستانی ہے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ امریکی عدالت میں ان کے اوپر جو فرد جرم عائد کیا گیا ہے، اس میں نہ 9/11 کا تذکرہ ہے، نہ ٹیرر فائننسنگ کا تذکرہ ہے، نہ ایکسٹریمزم کا ہے، نہ ٹیررزم کا ہے، نہ 9/11 کا ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے. وہ غزنی پولیس اسٹیشن میں ڈیورنگ کسٹڈی انویسٹیگیشن کے دوران ایک امریکی فوجی سے بندوق چین کر ان پر فائرنگ کرنے کا ہے، جس سے کوئی مرا نہیں ہے، کوئی زخمی نہیں ہوا، جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور اس کے اوپر 86 سال کے. یہ کتنا ظلم کا یہ نظام ہے. تو دوسری، تو یہ غلط ہے بالکل. تیسری بات یہ ہے کہ وہ ڈائمنڈز کا کاروبار کرتی تھی، اور وہ فائنینسنگ کرتی تھی القاعدہ کی. ان کی کوئی ٹریول ہسٹری ساؤتھ افریقہ اور جوہانسبرگ کی نہیں ہے. نہ انہوں نے ڈائمنڈ کا کوئی کاروبار کیا ہے. کوئی ایسا ثبوت جو ہے وہ نہیں ہے. چوتھا یہ کہ وہ نیوکلیئر سائنٹسٹ تھی. وہ کوئی نیوکلیئر سائنٹسٹ نہیں تھی. وہ بیسیکلی ایجوکیشنسٹ ہے، اور ایز ایجوکیشنسٹ جو ان کی پی ایچ ڈی کی تھیسس ہے وہ ریٹارڈڈ بچوں کی تربیت کے اوپر ہے. تو ریٹارڈڈ بچوں کی تربیت میں انہوں نے ذہن کو، انسانی دماغ کو اسٹڈی کیا ہے. اس کے نیورو سے ان کا اس طرح تعلق ہے. آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی حد تک نیورو کے اندر انہوں نے وہ کیا ہے. کوئی نیوکلیئر، کوئی کیمیکل ویپنز، کوئی ایکسپرٹ، اس طرح کی کوئی چیز وہ نہیں ہے. یہ پروپیگنڈا اس لیے کیا گیا کہ وہ جو کہا جاتا ہے کہ پہلے ایک شخص کو بدنام کرو، پھر اس کو سولی پر چڑھاؤ تو سب لوگ واہ واہ کریں گے. یہ پاکستان کے حکمرانوں نے، پاکستان کے اس مافیا نے، جنہوں نے ڈالروں کے عوض قوم کی بیٹی کو فروخت کر دیا، اپنے ان کالے کرتوتوں، اپنے سیاہ کاموں کو، ان کو جسٹیفیکیشن دینے کے لیے ان کو بدنام کیا، ان کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا گیا. اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. وہ بے گناہ ہے، یہ ثابت ہو چکا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو تسلیم کر چکا ہے، بار بار تسلیم کر چکا ہے. اور پاکستان کے حکمرانوں نے اسے چند ہزار ڈالر کے عوض امریکیوں کو فروخت کر دیا. دنیا میں اور بھی نیورو سائنٹسٹ ہیں، کیا وہ اس طرح نہیں پکڑے جاتے اور 20 سال کو نہیں کیا ہوئی؟ تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں. آپ دیکھیں، میں گوانٹانامو سے 3 قیدیوں کو لایا تھا. ایک تھا سیف اللہ پراچا، اور 2 تھے ربانی برادران. ربانی برادران پتہ ہے کون تھے؟ ربانی برادران ایک کوک تھا اور دوسرا ڈرائیور تھا ٹیکسی. اور خود جب میں نے ان کا کیس سینٹ پاکستان میں پیش کیا، تو میں نے یو ایس کانگریس میں اور سینٹ میں جو ڈاکومنٹ سی آئی اے نے پیش کیے تھے، میں نے وہ پاکستان کے سینٹ میں پیش کر دیے، وہاں سے حاصل کر کے. اس میں کیا تھا؟ اس میں یہ تھا کہ امریکیوں نے پرویز مشرف سے 2002 میں یہ مطالبہ کیا کہ ہم ایک نوٹوریس ٹیرورسٹ حسن گل دے دیں. انہوں نے ربانی برادران کو پکڑ لیا، احمد ربانی اور غلام ربانی. کہتے ہیں یہ حسن گل ہے، دوسرا اس کا بھائی ہے، اور $5000 اس پہ لیے. انہوں نے دونوں کو اٹھا کے باگرام میں بند کر دیا. آفٹر 3 ایئرس سی آئی اے کہتا ہے کہ ہم نے ریئل حسن گل کو پکڑ لیا، ریئل حسن گل کو، اور اس کو مار دیا. اس کے بعد ان کا کیا کرے؟ تو ان کو اگر رہا کرتے تو باگرام کا سب کچھ پتہ چل جاتا. اس لیے ان بیچاروں کو اٹھا کے گوانٹانامو لے گئے. 21 سال بعد جب وہ پاکستان آئے اور کوئی ان سے پوچھتا کہ آپ لوگوں کا جرم کیا تھا، تو وہ بے بسی کی ہنسی ہنستے اور کہتے ہمیں بھی علم نہیں تھا کہ ہمارا جرم کیا تھا.
ये जुल्म किया है पाकिस्तान के हुक्मरान परवेज मुशर्रफ ने। परवेज मुशर्रफ गद्दार था, परवेज मुशर्रफ मुजरिम था। उसने कौम की बेटियों को, कौम के बेटों को फिरोख कर दिया। उसने अमेरिकी कॉलोनी बनाया पाकिस्तान को। उसकी वजह से बलूचिस्तान में आके बुकड़ी को शहीद करके, उसकी वजह से 400 ड्रोन हमले करके आज खैबर पख्तूनख्वा में आके कत्लेआम किया पख्तूनों का अमेरिका के लिए। तो इसलिए ये 9/11 की विक्टिम थी। अमेरिका को एक ट्रॉफी चाहिए थी। आप देखें ना कि ग्वांटानामो खाली कर दिया, इसका मतलब वो गुनाह थे। ग्वांटानामो में क्यों रखा था? उनके ऊपर वो ग्वांटानामो अमेरिकी कानून के तहत नहीं है, उनके ऊपर जुर्म साबित नहीं कर सकते थे, इसलिए ग्वांटानामो में बगैर मुकदमे के रखते थे, बगैर मुकदमे के ग्वांटानामो में रखते थे। तो ये बिल्कुल 9/11 की विक्टिम है और कोलेटरल डैमेज है वॉर ऑन टेरर की, और बिल्कुल बेगुनाह है, ये साबित हो चुका। अगर वो गुनहगार होती तो उसके फर्द जुर्म में तो कोई चीज होता ना। फर्द जुर्म में सिवाय इसके कि गजनी पुलिस स्टेशन में ड्यूरिंग कस्टडी, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन बंदूक छीन कर फायर करने का, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ है। सेनेटर साहब